الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و دوستو، لا الہ الا اللہ کے مت والوں، توحید کے علم برداروں، شرع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بھائیو بزرگو دوستو، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ برساتا ہے، زمین سے غلہ اللہ اگاتا ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بنی آدم کو، حضرت انسان کو ہم نے مکرم بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے یہ حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہے. ہاں، اور ہم جس جگہ پر جمع ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر سے اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم اگر ایمان کی محنت نہیں کریں گے، دعوت کی محنت نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، کتاب اللہ پر محنت نہیں کریں گے، تو ہماری محنت نہیں ہوگی تو باطل ہم کو لقمہ بنائے گا. ہاں، غفلت سے بیداری کے لیے اعلان ہو رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم.
آج باطل نے ماحول ایسا بنایا ہے کہ ہم اطاعت کے ماحول سے کوسوں دور جاتے جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہی ایسا ہے جہاں پر اطاعت سکھائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال مسجد اعمال دعوت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمانے وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں کوئی بڑا نہیں، آسمان میں کوئی بڑا نہیں. کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بیان کرنی چاہیے اور تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو پوری دنیا کا رب ہے، 18,000 مخلوق کا پالنے والا ہے. ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سے نکال کر لانے کے بعد میں حضرت انسان کو الحمدللہ رب العالمین. ہاں، میں کسی کی کرسی کی تعریف نہیں کروں گا، میں کسی کے عہدے کی تعریف نہیں کروں گا، میں کسی کے مال کی تعریف نہیں کروں گا، میں کسی کی جائیداد کی تعریف نہیں کروں گا، میں کسی کی پراپرٹی کی تعریف نہیں کروں گا. ہاں، پالنے والی ذات تیری ہے، کھلانے والی ذات تیری ہے، زندگی تو نے دی ہے، موت بھی تو ہی دینے والا ہے. میں تو تیرے سامنے آ کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا کہ اے میں مالک کے دولہا، اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اے خالق کائنات، تو نے مجھے ہاتھ عطا کیا ہے. اے خالق کائنات، تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہے. اے خالق کائنات، پیر تو نے دیے ہیں، دماغ تو نے دی ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تم کو زبان نہیں دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار عبدیت کے لیے اپنے گھر میں حاضر کیا ہے. حاضر ہی نہیں کیا بلکہ دونوں ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا کہ میرے مالک، میں تو سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہوں پیچھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیرا ہی کھاتا ہوں، تیرا ہی کھاتا ہوں، تو ہی مالک ہے، تو جہاں ہے. تو اگر میں چاہے تو سورج مجھے روشنی نہیں دے سکتا، تو اگر میں چاہے تو آسمان مجھے پانی نہیں دے سکتا، تو اگر میں چاہے تو زمین مجھے جگہ نہیں دے سکتی. میں تو بندہ تیرا ہی. ہاں، اللہ اکبر. ہاں، کیوں؟ حضرت انسان کی فطرت ہے، پہاڑوں کو بڑا دیکھے گا تو پہاڑوں کی تعریف کرے گا، آسمان کو بڑا دیکھے گا تو آسمان کو خدا مانے گا، سمندر کو بڑا دیکھے گا تو سمندر کی. یہ انسان مادیت پرستی کا پجاری ہے، یہ مادیت کی طرف جاتا ہے اور مادیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد دلایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یاد دلا رہے؟ ارے اللہ والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا اتنا استحضار کرایا ہے، اتنا استحضار کرایا ہے کہ کچھ مخلوق تو وہ ہے جب کھانا کھاتی ہے تو اپنا سر زمین پہ لگاتی ہے. ہاں، کچھ جانور وہ ہے جب پانی پیتے ہیں تو سمندر میں اپنا منہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو تو ایسا بنا ہے درخت پر اپنا منہ لگا رہے ہیں. کچھ جانداروں کو تو رکوع کی حالت میں، کچھ جانداروں کو سجدے کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن حضرت انسان کو فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. حضرت انسان کو بنایا کہ بھئی تو اگر سمندر میں منہ ڈالے گا تو سمندر کو خدا مان لے گا، تو اگر درخت کو منہ لگائے گا درخت کی پوجا شروع کر دے گا، تو اگر سجدے کی حالت میں یا رکوع
حالت میں تو کھائے نا. وفی انفسکم, اس کو 2 ہاتھ عطا کیے, 2 ہاتھ اسی لیے عطا کیے تو رزق کو خدا مت سمجھنا, تو دھرتی کی پوجا مت کرنا, تو سورج کی پوجا مت کرنا, تو آگ کی پوجا مت کرنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہاتھ اسی لیے اس کو دیے ہیں. یہ زمین سے لقمہ اٹھاتا ہے, یہ دسترخوان سے لقمہ اٹھاتا ہے, اور لقمہ اٹھانے کے بعد میں اپنے منہ تک لے کر جاتا ہے, اپنے چہرے تک لے جاتا ہے. اور چہرہ کیا ہے؟ یہ چہرہ اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ کی نعمت کی کیوں ہے؟ یہ اشرف الوجہ کہا گیا ہے. اشرف الوجہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہاں, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے حضرت انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے, اور یہ چہرے کو اس قدر بنایا ہے, اس قدر مبارک بنایا ہے, اس قدر مقدس بنایا ہے کہ یہ چہرہ کسی کے دربار میں نہیں جھکنا چاہیے, صرف میرے ہی سامنے جھکنا چاہیے. ہاں, اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ناک کٹ گئی. ناک کٹ گئی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کالا پیٹ کرتا. ہاں, اللہ کے گھر میں ان کو اطاعت سکھائی جا رہی, باہر نکلنے کے بعد تو ہم کس کے حوالے ہوں گے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ اللہ والوں نے, علماء نے یہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, اے رسالت پر ایمان رکھنے والوں, اے قبر پر ایمان رکھنے والوں, مر کر اٹھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والوں, میزان پر ایمان رکھنے والوں, فرشتوں پر ایمان رکھنے والوں, اللہ پر یقین رکھنے والوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے پکارا جائے, ہاں مؤذن اذان دے, من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو, وذروا البیع. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اذان ہوگی پھر بھی دکان بند نہیں کرے گا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کا ذکر کیا. وذروا البیع, جب صبح کی پہلی اذان ہو جائے تو آدمی کا اپنے گھر سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے, اور یہ ایمان والے کو صدائے لگتی ہے کہ اس خالق کائنات کے گھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ دھرتی بڑی نہیں ہے, آسمان بڑا نہیں ہے, سورج بڑا نہیں ہے, سمندر بڑا نہیں ہے, تمام مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, اور اس خالق کائنات کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائے لگ رہی ہے, اور 4 مرتبہ لگ رہی ہے. بلکہ اللہ والوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہوتی ہے تو لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے؟ 11 مرتبہ آتا ہے. ہاں, ایک مرتبہ اذان ہوتی ہے تو لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے؟ ارے بولو نا, میرا ساتھ ہو, 11 مرتبہ. اور 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو 11 پنجے 55. ہاں, اور 5 مرتبہ نہیں بلکہ اللہ والوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 4 رکعت جب تم نماز ادا کرتے تھے لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے؟ 22 مرتبہ آتا ہے. جب ایک بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو تقریباً امام اور مؤذن دونوں مل کر ہمارے کانوں میں اللہ اکبر 450 مرتبہ ڈالتے. کتنی مرتبہ ڈالتے؟ ہاں, معمولی بات نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں. ہم کو لگتا ہے کہ امام جاب کر رہا ہے, مؤذن جاب کر رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ ہماری آخرت یاد دلا رہے. کیا کر رہے؟ آخرت یاد دلا رہے کہ ہم نے اپنی زبان سے بھی اللہ کا اعلان, اس کی کبریائی کا اعلان نہیں کیا تو امام نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا, مؤذن نے تو ہم یہاں پر آ گئے, امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے اپنا پورا جسم لے کر حاضر ہو گئے, اور امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے دونوں ہاتھ کو ڈال دیے. اللہ اکبر امام نے کہا, It's 1:15 p.m.
اور بندگی کہتے ہیں پابندی کرنا. ہاں کہ تیرے گھر سے آواز لگے اور میں نہ آؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ والے نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. میں اگر دکان سے نہیں نکلا تو میں دکان کو بڑا سمجھ رہا ہوں. میں اگر کھیت سے نہیں نکلا تو میں کھیت کو بڑا سمجھ رہا ہوں. میں اگر مارکیٹ سے نہیں نکلا تو میں مارکیٹ کو بڑا سمجھ رہا ہوں. میں اگر خرید و فروخت سے نہیں نکلا تو میں خرید و فروخت کو بڑا سمجھ رہا ہوں. مجھ کو جو چیز بھی اللہ کے اور میرے درمیان میں حائل ہوتی ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑی کسی کی ذات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے بڑی کسی کی صفات نہیں. ہم تو بندے ہیں اور ایسے بندگی کہ اللہ کے گھر سے آواز نکل رہی ہمیں حاضر ہونا ہے. ہاں میرے بھائیو بزرگ دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی اطاعت سکھائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا گیا اعمال مسجد اعمال دعوت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں اکرام ایسا ہوتا تھا کہ غیر بھی ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. ہاں پتہ تھا نہیں غیر بھی کیا ہوتے تھے؟ ایمان میں داخل ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری ہوئی. اس زمانے میں چوری ہوئی تو چور کو لایا گیا. سزائیں دی جاتی تھی نا. چور کی کیا سزا ہے؟ ارے اسلامی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جس نے چوری کیا اسلامی حکومت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے؟ ہاں یہ معلوم ہونا کہ ضروری اسلام کا حکم کیا ہے. ہاں تو جب چوری ہوئی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ بھائی شخص نے چوری کی. اللہ کے رسول نے فرمایا نام ہے. لایا گیا اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ اس کو ستون سے باندھ دو. اب وہ چور اس طرح سے منہ ٹیڑھا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے نا. پہلے بتا دیا تھا بھائی کنہیں دیکھنا نہیں کنہیں جانا نہیں. کوئی بولتا ہے جادوگر ہے، کوئی بولتا ہے کیا ہے، کوئی بولتا ہے کیا ہے. اب کانوں میں جتنے سنے تھے وہ سب تو ٹیڑھا کو بنائے تو دیکھنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول نے کہا اسے باندھ دو ایک ستون سے. مسجد نبوی میں اس چور کو ستون سے باندھ دیا گیا. ہاں اور وہ 3 دن تک باندھ کر رکھا گیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ وضو بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ رہا سب رکوع میں چلے جا رہے ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا سب رکوع سے کھڑے ہو جا رہے ہیں، امام التحیات میں بیٹھ رہا سب التحیات میں بیٹھ جا رہے ہیں. 3 دنوں تک وہ اطاعت کا یہ منظر دیکھتا رہا کہ لوگ وضو بنا رہے ہیں اور پاکی حاصل کر رہے ہیں، لوگ اطاعت کر رہے ہیں اور ایک امام کے کہنے پر سب لوگ اطاعت میں شامل ہیں. 3 دنوں تک یہ منظر جب دیکھتا رہا وہ متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ایمان لاؤ گے تو چہرہ پھیر لینا. ایمان لاؤ گے کیا چہرہ پھیر لینا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے ہی اس کو چھوڑا جاتا ہے وہ دوڑنے لگتا ہے اور دوڑتے جاتا ہے اور دوڑتے جانے کے بعد میں وہ دوڑتے دوڑتے خوشی میں اس نے کہا کہ اب تو میں آزاد ہو چکا ہوں، اب تو میں بھاگ ہی رہا ہوں، جا رہا ہوں. ایک مرتبہ تو دیکھ لوں پلٹ کر کے. جیسے ہی ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کشش اس کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. وہ دوبارہ دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے مجھے قید کر لیا، تم نے مجھے چھوڑا نہیں، تم نے مجھے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، جیسے ہی میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا تو میرا دل آپ نے قید کر لیا. مجھ کو بھی پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں مسجد والے اعمال معمولی اعمال نہیں ہے. ہاں
آج تو اکرام ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے، اور اکرام ہماری زندگی سے ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ باطل کو ہوگا۔ ہاں، جہاں پر ہم آپس میں اختلافات کرتے ہیں اس کا فائدہ باطل کو ہوتا ہے، بلکہ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک شخص کی 50 سال کی عمر تھی اور وہ توبہ کر چکا تھا شراب سے۔ وہ شراب سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آیا۔ اب اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں اس کا موبائل سوئچ آن رہ گیا۔ اب اس کی رنگ بجی، نماز ختم ہوئی، پھر اس کے بعد میں اس کو گھیرا گیا۔ ہے نا، گھیرنے والے بھی مفتی رہتے بیچارے، سمجھتا نہیں کیا، عقل نہیں ہے کیا؟ ارے بڑی تھی تو عقل ہونا۔ وہ جو شخص شراب سے توبہ کر چکا تھا، اللہ کے گھر میں آیا تھا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، اسے 50 لوگوں کے سامنے ذلیل کیا گیا، اور اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد، وہ دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ جاتا ہے اور وہ اڈے پر جاتا ہے۔ ہم اگر ساتھیوں کا اکرام یہاں پر نہیں کریں گے تو باطل اس کا اکرام کرے گا، باطل جب اس کا اکرام کرے گا تو سٹے والے اٹھا کر لے جائیں گے، باطل جب اس کا اکرام کرے گا تو اڈے والے اٹھا کر لے جائیں گے، باطل جب اس کا اکرام کرے گا تو پتے والے اٹھا کر لے جائیں گے، باطل جب اس کا اکرام کرے گا تو پینے والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ لے کر ہی نہیں جائیں گے، بلکہ وہ تو سوچیں گے ریڈی میڈ ماحول میں تیار کیا ہوا مال ہمارے پاس آیا، یہ شخص توبہ کر چکا تھا، یہ دوبارہ جاتا ہے اور شراب کا جام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ وہ دوبارہ جانے کے بعد جب شراب کا جام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے جسم میں کپکپی تاری ہوتی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جس عمل سے تو توبہ کر چکا تھا، جس عمل سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا تھا، جس عمل سے تو معافی مانگنے کے بعد اس خالق کائنات کے دربار میں کھڑا تھا اور دوبارہ تو آیا اور یہ حرکت کر رہا ہے، یہ سوچتے سوچتے اس کے ہاتھوں پہ کپکپی تاری ہوتی ہے، وہ جام نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جام نیچے گرتا ہے تو وہ مینیجر اٹھ کر آتا ہے، سر نو پرابلم۔ کیا کہتا ہے؟ سر نو پرابلم، آپ کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے، یہ کاٹ آپ صاف مت کرے، یہ شراب کو آپ ہاتھ میں لگائے، سر کے لیے دوسرا گلاس لا کر کے دیجئے۔ یہ باطل اکرام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پینٹ شرٹ میں ٹائی میں بیٹھا ہوا سر وہ چھوڑ کر کے آ کر کے ہمارے ساتھی کو ہم نے یہاں سے روانہ کر دیا اور باطل نے اس کو لقمہ بنا لیا، اور وہ کہہ رہا ہے سر آپ کے پیسے نہیں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، اکرام کہاں ملے گا؟ اکرام اللہ کے گھر میں ملے گا، اور اکرام کی اور اتحاد کی خوشبو کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ کے گھر سے ملے گی۔ ساتھیوں کو جوڑ کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ سے گھر سے ملے گا۔ اور کیسے ملے گا؟ یہ اسلام نے سکھایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ کے گھر میں ان اللہ یأمر بالعدل کا درس دیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کے بعد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، چاہے اس کی برادری کوئی ہو، پہلے وہ حاضر ہوا اللہ کے گھر میں پہلی صف کا، وہ پہلے حقدار ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے امین ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے پرنسپل ہو یا پیون ہو، یہ تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسلام میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے اسلام اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، اللہ والوں نے کیا لکھا ہے؟ انسان بن جاؤ بزرگیت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ کیا لکھا ہے؟ انسان بن جاؤ بزرگیت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور ایک ایمان والوں کی انسانیت دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ملتی؟ ہائی وے پر، ہاں محلوں میں۔ ایمان والوں کی انسانیت دیکھنے کہاں ملتی؟ روڈوں پر، بس اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر۔ غیر یہاں تھوڑی آتے، غیر کو تھوڑی پتا کہ تم حج کرنے کہاں جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔
غیر کو تھوڑی پتہ کہ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے. زکوٰۃ صرف اسلامی معاشرے میں دی جاتی ہے. مسجد صرف اللہ کے گھر میں، نماز صرف اللہ کے گھر میں ادا کرتے ہیں. یا کئی لوگوں کو پتہ ہونا نہیں ہوگا غیروں کے سامنے اگر کوئی چیز آنے والی ہمارے اخلاق. ایک مسلمان سفر کس طرح کرتا ہے، ایک مسلمان پڑوس کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، ایک مسلمان کے اندر اخلاق کیا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہاں، گلاب کا جو درخت ہوگا، جیسے آپ دیکھیں گے گلاب کے درختوں میں پھول زیادہ ہوتے، کانٹے زیادہ ہوتے، لیکن اس کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے. ایسے ہی میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر ہماری زندگی میں ہوں گے تو میرے بھائی بزرگ دوستو ہم اسلام کے علم بردار ہیں. اور اگر اخلاق رسول اور صفات رسول اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم اسلام کے اوپر بدنما داغ ہے. اور کیسے بدنما داغ ہے کہ ہم دروازے میں کھڑے ہو چکے ہیں کہ بھائی ہم بھی اندر میں جائیں گے اور تم کو بھی آنے نہیں دیں گے. بھائی ہم بھی اندر جانے کو تیار نہیں ہیں اور تم کو بھی آنے کو تیار نہیں. نہ خود داڑھی بنا نہ دوسروں کو دعوت دیا، بلکہ ہم تو ڈوبے ذرا تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا نوجوان عملہ خاص طور سے 20 سال سے 25 سال تک یہ عملہ ہمارا مسجد میں نظر نہیں آتا اور پہلی صف میں نظر نہیں آتا. بڑا افسوس کی بات ہے. لیکن باہر دیکھو، مارکیٹوں میں دیکھو ہمارا نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ باطل اس کو لقمہ بنا رہا ہے. باطل کی یہ عزائم اور پری پلان کاروبار چل رہا ہے کہ جسم تمہارا ہو، لباس ہمارا ہوگا، جیب تمہاری ہو، سکہ ہمارا ہوگا، دماغ تمہارا ہو، پلان ہمارا ہوگا، دل تمہاری ہو، فکریں ہماری ہو. باطل نے ہم کو کیا بنایا ہے؟ باطل نے ہم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ بھائی یہ مدر ڈے مناؤ، 31 ڈے مناؤ، ہیپی نیو ایئر مناؤ اور تم برتھ ڈے مناؤ اور یہ مناؤ، یہ سب سیکھو. اور بھی کیا کتنا بھی بڑا امیر ہوگا میں ٹوڑی ہے کیا؟ یہ باطل نے ہماری تربیت کی. بھائی ٹوڑی ہے کیا؟ بھائی ٹوڑی ہے کیا؟ یہ باطل نے ہماری تربیت کی ہے. ہاں، جائز راستوں سے بھی تربیت کی ہے باطل نے تو ہماری. اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوست، ایمان کی محنت اور دعوت کی محنت اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے گا. ہاں، ایک ادارے کے تعلق سے میری حاضری آپ لوگوں کے پاس میں ہوئی ہے. لڑکیوں کا مدرسہ ہے. بیٹی کا نام، باطل کا نعرہ کیا ہے؟ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. اور ایمان والے کا نعرہ ہے بیٹی کو دین و ایمان سکھاؤ اور جہنم سے بچاؤ. ہاں، دین و ایمان زندگی میں ہوگا تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، مردوں کی زندگی میں بھی اور عورتوں کی بھی زندگی میں 100% دین آئے گا. اور اگر نہیں ہوگا میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں تو پھر باطل جس طرح مردوں کو لقمہ بنا رہا ہے اس طرح خواتین کو بھی اور بچیوں کو بھی اور ہمارے پورے معاشرے کو لقمہ بنا سکتا ہے. اسی لیے جو ہے ٹانڈا بازار سلوڑ سے 10 کلومیٹر دور پر ایک ادارہ ہے ٹانڈا بازار، دارالعلوم امام ربانی جامعۃ المؤمنات، وہاں سے تعاون کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. نماز کے بعد میں تعاون فرمائیں. سنت جن حضرات کی بات نہیں ہے، سنت ادا کریں.